یہ وہ نفرت کے بیج بونے والے جو اس پارلیمنٹ میں آج ان کی شاید کوئی جگہ بچی بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں سیاست میں نہیں بچی. جو ان کے ترانے گاتے تھے، جو ان کے گانے گاتے تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. جو 20-20 سال ان کے ساتھ ان کے فین کلب کا حصہ تھے، ان لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا مسٹر یو ٹرن کا. That's what I call him. یہاں کھڑے ہو کر کہنا کہ جی سائفر سائفر، پھر اس کے بعد سائفر کے بعد کہنا ہو جی نہیں وہ تو میں نے خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد کہنا جی یہ تو اندرونی سازش ہے، پھر بیرونی سازش ہے، پھر پہلے امپائر کی انگلی، پھر اس کے بعد ون پیج، پھر ون پیج کے بعد نیوٹرل، پھر کہنا جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر کہنا جی فلاں جنرل جو ہے وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، اور آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں کس نے مجھے کہہ دیا، اور میں نے بھی یہ بات آگے کر دی. تو قتل کے منصوبے کی ذمہ آپ ڈال رہے ہیں. آپ جو ہے بڑے بڑے افسران کے اوپر، حاضر سروس افسروں کے اوپر آپ جھوٹے الزامات ڈال رہے ہیں. اس قسم کے من گھڑت پروپیگنڈا سے نوجوانوں کے اندر اپنے دفاعی اداروں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں، اپنے سیاست دانوں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام وہ خوفناک چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو باہر نکالنا. اور ہم کیسے نکالیں گے؟ اس نے تو گند کر لی، اس نے تو جو کرنا تھا، اس نے نوجوانوں کی ذہن سازی، بہت نیگیٹو منفی ذہن سازی کر دی. نوجوانوں کو بدتمیزی کی روش سکھا دی، بد تہذیبی کی روش سکھا دی. کسی کی زبان سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبان سے دوسرے لوگوں کی تو عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اور سب سے افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بدتمیزی تو ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ بہت ہے. اتنا جھوٹ بولو، یہ ہٹلر کی فلسفی تھی. ہٹلر کا جو وزیر تھا اس کا جو ہے وہ ماننا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. لیکن جھوٹ کی آخر پکڑ ہوتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور جب جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں بچتا. اسپیکر صاحب، میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آئی ٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ایک اکیڈمک گیپ ہے آئی ٹی کی ایجوکیشن میں ہمارے پاکستان میں اور بیرون ملک میں، کیونکہ جب ہمارے گریجویٹس آئی ٹی کے پڑھ کے نکلتے ہیں اپنے یونیورسٹیز سے تو آگے اتنی دنیا بھر کے ساتھ ان کا جو کمپٹیشن ہے اس میں ان کو دقت کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ دیر از اے گیپ، اکیڈمک ایک گیپ. اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو آئی ٹی کی جدید تعلیم سے جو ہے وہ ہمیں ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. آئی ٹی یونیورسٹیز ہمارا بہت بڑا فوکس ہونا چاہیے. اور میں شہر کراچی کی آبادی کے تناسب سے میں چاہتی ہوں کہ کراچی شہر کے اندر آئی ٹی کے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کا قیام ہو اور نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز آئی ٹی کی ہم کریٹ کریں. آئی ٹی انڈسٹریز اور آئی ٹی پارکس، جو ہمارے کراچی میں آئی ٹی پارک کا افتتاح ہوا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں تیزی آنی چاہیے، اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے. اینڈ اسپیکر صاحب، آئی نو آپ مجھے شاید کہیں گے کہ میں ذرا اسپیچ کو وائنڈ اپ کروں. سو بیفور دیٹ آئی جسٹ وائنڈ اٹ اپ مائی سیلف. میں جسٹ ون مور منٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دیٹ کراچی کا بنیادی ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے، ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے. تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر اس بجٹ میں پیسہ مختص کیا گیا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی جان کے کہ اس دن جب فائنانس منسٹر نے بجٹ میں تجویز پیش کی اور بجٹ میں جب انہوں نے کراچی کے منصوبے کو لے کر، کیونکہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے کراچی میں حالیہ دنوں میں اس بات پہ نشاندہی کی تھی کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے، تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بلکہ فائنانس منسٹر کو یہ تک کہا کہ اس میں اگر مزید رقم درکار ہے تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور میں امید کرتی ہوں، میں یقین کرتی ہوں کہ اس کو ٹرو اسپرٹس میں اس بات کو لیا جائے گا. پانی کا مسئلہ کراچی کا حل کرنا، اور پھر کہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، بہت شدید بحران اختیار ہوا ہے. اس بحران سے عام عوام کو بہت مشکلات ہیں، اس لیے کہ الیکٹریسٹی کو ریسٹرکچر اس کی کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو اسپیکر صاحب، یہ کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں، کراچی کے جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کراچی شہر میں کام کیا ہے، این آئی سی وی ڈی کے جال بچھائے ہیں، سیٹلائٹ اسٹیشنز جو ہے این آئی سی وی ڈی کے بنائے گئے ہیں، اور پیوند کاریاں، جگر کی پیوند کاریاں کراچی میں مفت فراہم کی جاتی ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے ہیلتھ کے شعبے میں بہت زبردست اور بہترین کام کیا گیا ہے، جس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بلکہ حالیہ دنوں میں باہر ملک سے، یو ایس اے سے ایک پیشنٹ
ایڈمنسٹریشن نے آ کے پاکستان میں جگر کی پیوند کاری اپنی کی اور کامیاب پیوند کاری کی ہے. اس قسم کی چیزیں ہم صوبوں میں بھی ہم متعارف کروائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گی کہ جب ہم کام کرتے ہیں, جب ہم خدمت کرتے ہیں, تو عوام ہمیں اپنا نمائندہ بھی بناتی ہے, عوام اپنے نمائندے چنتی بھی ہے. اور میں چونکہ شہر کراچی سے میرا تعلق ہے, تو میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ یہ کراچی میں ہماری خدمت اور ہماری عوام دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کو چنا اور ہمیں پھر خدمت کا موقع دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹر کی ایفیکٹو سوچ اور نظریے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ COP 27 میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بہت خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مثبت جو ہے راستے میں ہمیں لے کر جاتی ہیں. ہمیں فوڈ ریکوری فنڈز کی ابھی بھی ضرورت ہے, سندھ میں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے فلڈ ریکوری فنڈز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. گزشتہ سال جو سیلابی صورتحال رہی, اس سیلابی صورتحال کے اندر صوبہ سندھ بہت شدید طور پہ جو ہے وہ متاثر رہا. ہمیں پتہ ہے خیرپور کی ہماری ڈیٹ پام کی پوری فصل تباہ ہو گئی. ابھی یہاں سے ہمارے ممبر فرام نوشہر و فیروز جو ہے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ کس قدر جو ہے ہمارا نوشہر و فیروز کا پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ متاثر رہا, میرپور خاص متاثر رہا اور مختلف دادو متاثر رہا. اور اب جو حالیہ یہ بپر جوائے کی وجہ سے جو اثرات ہوئے ہیں ٹھٹا, سجاول اور بدین میں اور کوسٹل بیلٹ میں سندھ کے, یہ تمام وہ میں سمجھتی ہوں مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں کہ جس قدر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تیزی سے خوفناک انداز میں پھیلتے جا رہے ہیں اور ہر سال ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے we need to have plans, we need to have short term plans, we need to have long term plans. اور اس کے لیے اس وقت منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایفیکٹولی کام کر رہی ہے. بٹ میں پھر آپ سے یہی کہتی ہوں کہ یہ صرف ایفرٹ پالیسی میکنگ کی حد تک تو ہم اپنا انپٹ دے سکتے ہیں, لیکن آگے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان چیزوں کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں درکار ہے فنڈز, اس کے لیے ہمیں فنڈز درکار ہیں. اور وہ فنڈز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی منسٹری اپنی کیپیسٹی میں تو نہیں کریٹ کر سکتی, لیکن ہم دوبارہ جو ہے میں سمجھتی ہوں اور مجھے اس چیز پہ I firmly believe کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پوری فوکس بھی ہے, اس کی کوششیں بھی ہیں کہ ہم ان تمام نقصانات سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسپیکر صاحب, پھر میں دیکھیں آپ ابھی ہم یہ جو تمام گفتگو کر رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس آئی ٹی کا سیکٹر ہے, شعبہ آئی ٹی کا جو ہمارا شعبہ ہے, یہ دنیا میں بہت تیزی سے آئی ٹی بیسڈ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اسٹارٹ اپس جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور دنیا بہت تیزی سے آئی ٹی ایکسپورٹس کی طرف انکریج کر رہی ہے اپنے نوجوانوں کو. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 5-6 سالوں میں جو ہیٹ پالیٹکس ہوئی ہے, جو سوشل میڈیا کا ایک غلط خوفناک استعمال ہوا ہے, اس کی روک تھام نہیں ہو سکی. اس کی روک تھام کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر جو نفرت اور پولرائزیشن ہم نہیں کر رہے, یہ وہ جماعت کر کے گئی جو اس پارلیمنٹ میں آج نہیں ہے.